بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی نفقات کے بارے میں۔ خرچہ، کس کا خرچہ کس کو اٹھانا ہے؟ صرف بیوی کا خرچہ نہیں، ماں باپ کا خرچہ، اولاد کا خرچہ، بھائی بہن کا خرچہ۔ کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی بھائی معذور ہے تو اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نفقے کے اندر جب بولا جاتا ہے نفقے کا لفظ تو اس میں تین چیزیں آ جاتی ہے: روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور احناف حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے، ان کا فرمانا یہ ہے کہ نفقہ نکاح کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ نکاح نہیں تو نفقہ بھی نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ تو ایسی اگر طلاق دے دی جس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 3 دفعہ ایک ساتھ بول دیا، بائنا کر دی ایک دم میں، ایک ہی مالا لیکن بہت ہیوی باندھ دی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا خرچہ ختم۔ نکاح نہیں ہے، نکاح ہوگا تو خرچ ملے گا، نکاح نہیں تو خرچہ نہیں۔ لیکن حنفیہ کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو جو خرچہ ملتا ہے وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہ محبوس ہے، بند ہے، وہ بند ہے، بند سمجھے نا، کہیں نکل نہیں سکتے، قبضے میں ہے، یوں کہو۔ بھئی عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے کمانے کے لیے، سونے کا نہیں، تو کیا ہوا کھائے گی وہ؟ کہا کہ اس کی ذمہ داری شوہر پر، روٹی کپڑا اور مکان تجھے دینا ہے اس کو، سمجھ رہے؟ اور یہ اصول میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محبوس کا نفقہ حابس کے ذمے ہوتا ہے۔ آپ نے کسی کو ہول کر کے رکھا ہے تو جس کو ہول کر کے رکھا ہے اس کا خرچہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو بیوی آپ کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ اب رکی ہوئی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بتلانے پڑتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کا جب نکاح ہوا تھا اور مہر اس وقت کیش کہا تھا کہ مہر کیش دیں گے، اور شوہر نے دیا نہیں، تو عورت اس کو کہہ سکتی ہے کہ دور رہو، میرے قریب مت ہو۔ تب بھی اس کو روٹی کپڑا و مکان دینا پڑے گا، وہ نہ کہہ رہی ہے پھر بھی۔ اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیتی ہے تب تو سوال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مرد فائدہ اٹھا رہا ہے تو فائدہ اٹھائے گا تو الغرم بالغنم، تاوان دینے پڑے گا جتنا نفع اٹھاؤ گے، سمجھ رہے بات کو؟ نفع اٹھاؤ گے تو پھر خرچہ بھی تو اٹھانا پڑے گا۔
آپ کسی کی گاڑی کو لے آئے اور چلا رہے ہیں اور نہ اس پہ تیل ڈال رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں، تو کوئی کہے گا کہ یار تم تو عجیب آدمی ہو، اس کا تیل تو ڈالو یار. کہا کہ پیٹرول میں، ارے وہ پیٹرول ڈال رہا ہے لیکن جو انجن کا تیل ہے اور وہ سب کچھ بھی تو کرنا پڑے گا. ایسے ہی چلاتے رہیں گے تو مشین بگڑ جائے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر، ایک اور بات، اگر عورت نافرمان ہے، اپنا گھر چھوڑ کے چلی گئی شوہر کی اجازت کے بغیر، تو اس کو اس کا خرچہ نہیں ملے گا. اگر عورت نے خود جدائی لی ہے، شوہر نے اس کو جدا نہیں کیا، ایسا ہوتا ہے، کنیکشن باہر ہو جاتا ہے تو پھر شوہر کو تنگ کرنا شروع کرتی ہے، کہتے مجھے الگ کر دے، کھلا کر لیا، اس کو خرچہ نہیں ملے گا، عدت کے زمانے کا خرچہ نہیں ملے گا، کیونکہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی اس نے ماری ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو ناشیزہ ہو نہیں ملے گا، یا یہ کہ خود نے طلاق مانگی ہے، جدا خود ہوئی ہے، خرچہ نہیں ملے گا. یہ مسائل ہیں. شوہر نے اس کو الگ کیا ہے تو چاہے کوئی بھی طلاق ہو، رجعی ہو، بائینہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کو عدت کا خرچہ ملے گا. کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ رکی ہوئی ہے. کیوں رکی ہوئی ہے؟ عدت کیوں ہے؟ نکاح کا. لیکن چیکنگ کرنا، ابھی جو عدت کا جو خرچہ مل رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ چیک کرنا ہے کہ شوہر کی کوئی امانت تو نہیں ہے اس کے پاس، بچہ تو نہیں ہے پیٹ میں. بھائی بچہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ باپ کا ہوگا نہیں، بچے کے باپ کا نہیں، شوہر کا ہوگا. تو وہ رکی ہوئی ہے، اس نے خرچہ شوہر کو دینا پڑے. رک کے بچہ بھی پیدا ہو گیا، دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے اور کسی کا دودھ لیتا بھی نہیں، تو اب فکس ہوگا کہ اسی کو پلانا پڑے گا، تو اب بھی خرچہ شوہر کو دینا پڑے گا. وہ یہ سوچے کہ نہیں میں دودھ پلانے کا الگ خرچہ لوں گا، نہیں، اسی کا خرچہ دینا، بچے کا بھی دینا پڑے گا، اس کا بھی دینا. بس سمجھ رہے؟ دین کا ایک چیز کے اوپر میں ابھی اس کے اندر زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑی اوپر کی باتیں آپ لوگ سمجھ لو. کیونکہ ہمارے اس ملک میں ان حالات میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش ایسے ملکوں کے اندر ایسے مسائل کھڑے ہو گئے کہ عورت خود چھٹی مانگتی ہے، کیس کرتی ہے اور 10 لاکھ روپے، 5 لاکھ روپے سارٹ آؤٹ کرنے کے مانگتی ہے کہ دو. ایک کیس ہمارا ایسا ہوا ایک رشتہ دار کا کہ وہ لڑکا نکاح کیا، نکاح کے 6 مہینے کے اندر بچہ ہو گیا. اب وہ آئی نہیں ہے، بچہ لے کر آئی نہیں رہی ہے، کہا مجھے نہیں رہنا ہے. بھئی کیا بات ہے؟ کہا نہیں رہنا ہے. تحقیق کی تو نرس نے کہا کہ یہ تو کئی مہینوں سے، 6 مہینے کی نہیں، کئی مہینوں سے آ رہی ہے، نکاح تو 6 مہینے پہلے ہوا. تو اچھا، اس نے پھر کیس کیا اور چوری اور سینہ زوری، کہا کہ 2.5 لاکھ روپے دو تو ہم سمادھن کرتے ہیں، چھٹی. سامنے والا ٹیڑھا تھا، نہ کہا. آخر قانون کے طور پر گورنمنٹ نے 4 لاکھ دلائے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب شریعت کیا کہتی ہے ایسے موقع پہ؟ ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے. شریعت معلوم کرو. ہمارے ملک کے حالات چاہے ایسے نہیں ہیں، لیکن شریعت کو جانیں گے تو خدا نہ کرے کبھی ایسے وقت کہیں آیا، کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو آپ بتا سکتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور مسئلہ، اگر عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کیا نکاح کے بعد اور کہا کہ پہلے میرا مہر دو،
اور مہر کیش تھا، پھر بھی شوہر کو اس کا خرچہ تو دینا پڑے گا، روٹی کپڑا مکان، اور مہر کیسا تھا؟ کریڈٹ میں تھا، ادھار تھا۔ اب عورت نہ کہہ رہی کہ نہیں میں کنٹرول نہیں لوں گی اپنے آپ پر، اس کو حق نہیں ہے کہ شوہر کو منع کرے، اس لیے کہ مہر تو ادھر ہوا ہے، طے ہوا ہے، تو اس لیے ابھی وہ منع کر رہی ہے، اس کو خرچہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ نافرمان کو خرچہ نہیں ملتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بتاؤ آپ کو، ہو رہا ہے انڈیا میں، ایسا ہوتا ہے کہ عورت تو چلی گئی، 5-6 مہینے تک اپنے میکے میں رہی، اب کہہ رہی کہ میرے 5 مہینے کا خرچہ دو۔ اگر اس نے 5-6 مہینے جو نکالے اپنے جیب کے خرچے سے، نہیں ملے گا۔ قاضی نے فیصلہ کیا تھا کہ اچھا تم کسی سے قرضہ لے لو، ہم آپ کو دلا دیں گے، تو پھر عورت کو ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ خود چلی، دیکھو بات کیا ہے کہ اس نے ایسا کہا کہ میرے پر ایسا ظلم تھا اس لیے میں چلی گئی، ہاں اپنے آپ کو اس نے بڑی کہا کہ میں نافرمان نہیں، مجھے مار رہے تھے اس لیے میں اپنی جان بچانے کے لیے نکل گئی، اور 5-6 مہینے تک رکی رہی اور اپنے جیب سے خرچہ کر دیا۔ میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ 5-6 بھائی ہیں، 5-6 بھائی، ایک بھائی نیوزی لینڈ میں آ گیا اور یہاں سے پیسہ بھیج رہا ہے ابا کے اوپر۔ ابا جو مکان ہے اس مکان کو اچھی طرح سے بڑا تعمیر کر رہے ہیں اور بڑا بنا رہے ہیں، زمین بھی پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہاں کے لڑکے نے جو پیسہ بھیجا اور اپنے باپ کو یہ نہیں کہا کہ یہ میں اپنے لیے بھیج رہا ہوں، تم بناؤ، میرے لیے بنانا، اگر بعد میں چل کر یہ بات نہیں کہی تھی بیٹے نے، بعد میں چل کر بیٹے نے کہا میں نے اتنا خرچہ کہا، کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جو تبرع ہوتا ہے نا، تبرع نفل کام کرنے والا، اس کو واپس لینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ کلیئر رکھو، ابا میں آپ کو یہ یوز کرنے کے لیے دیتا ہوں، یہ میرے کام کے لیے دے رہا ہوں، تو کل جا کے کوئی پرابلم نہ ہو۔ بس سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تبرع کرنے والا، مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہا کہ آپ ذرا ایک مضمون لکھا کر دکھائیے کیسا لکھتے ہیں آپ، تو آدھا مضمون لکھنے کو کہا تھا، اس نے پورا لکھ دیا، اور پورا لکھنے کے بعد آپ کو کہتا ہے کہ مجھے پے کرو۔ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ٹرائل ہے، ٹرائل کا پیسہ کیسا لیتے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان مسائل کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کام اس نے کہا کہ پہلے سے کنڈیشن لگا دو، اپنا معاملہ کلیئر رکھو۔ اگر عورت نے قاضی کے فیصلے سے پیسہ لیا تھا تو شوہر کو دینا پڑے گا، اور شوہر یہ سوچا کہ میں لے لوں گی، نہیں ملے گا، اس کو اپنی مرضی سے یوز کیا ہے، گیا۔ عورت کی نافرمانی کیا ہے؟ کہا کہ نافرمان عورت کو اپنے گھر سے شوہر کی اجازت کے بغیر ناحق چلی گئی، میں نے جیسے کہا ناحق چلی گئی، حق کے ساتھ چلی گئی کہ شوہر نے اس کو بندوق دکھا کے مار ڈالوں گا، بھی وہ بھاگ گئی، تو جان بچانا ضروری تھا، تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی طلاق ہے کہ فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو نہیں ملے گا، لیکن اگر پیٹ میں بچہ ہے تو ملے گا۔ اب کتنا ملے گا؟ خرچہ کتنا ملے گا؟ کوئی مقدار ہے اس کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی مقرر نہیں ہے، بس جتنا کافی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہے اس کو 2 مد دینا پڑے گا، 2 مد۔ آپ کیا جو مد ہے نا، وہ 2 مد ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو استعمال میں آتا تھا برتن، جیسے ہم لوگ سا کہتے ہیں، وہ صدقہ فطر کے اندر آدھا سا گیہوں، 1 سا کھجور، یہ سب باتیں، لوٹے جیسا، یہ چمڑے کا، تانبے کا، کانسے کا یہ برتن ہوتا تھا، تو اس کے اندر 2 مد، 1 دن کا خرچہ، اور اگر درمیانی خرچہ ہے تو 1.5،
اور بالکل تنگ دست آدمی ہے تو آدھا مد اتنا دینا پڑے گا، ایک دن کا خرچہ اتنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ حنفی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں چلتا، کوئی آدمی 2 مد نہیں زیادہ کھاتا ہے تو اس کو زیادہ دینا پڑے گا، کوئی عورت ایسی ہے اس کی خوراک زیادہ ہے، جتنا کافی ہو وہ دیا جائے گا۔ ہاں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف گوشت نہ کھلاوے، سبزی بھی کھلاوے، دال بھی کھلاوے ہے۔ بہت ہائی لیول کا آدمی ہو تو ہائی لیول کا دے گا، دونوں کا خیال رکھا جائے گا۔ خیر، دوسری ایک بات یہ ہے، ہاں حنفیہ کہتے ہیں کہ جتنا کافی ہو اس کو، اور ایک بات یاد رکھنا، حنفیہ نے بہت چالاک ہے، وہ ایسے بات نہیں کرتا ہے، اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، حنفی کے پاس بھی ایسی تگڑی دلیل ہوتی ہے۔ اب دیکھ حدیث کیا ہے، حضرت ابو سفیان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی لگتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد لگتے ہیں۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے نا بڑا چنگس آدمی ہے، کنجوس ہے، ایسے چنگس گجراتی میں کہتے ہیں بڑا کنجوس آدمی ہے، تو وہ جتنا مجھے ضرورت ہوتی اتنا دیتا نہیں ماں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، اللہ حفاظت فرمائے، دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے کہ اپنے گھر میں چاول اپنے لیے پتلے چاول، بیٹوں کے لیے موٹے چاول، ایسے لوگ بھی ہیں، دیکھے ہم نے۔ اپنے یہاں مزدور کام کرنے آیا، اس کے لیے الگ دال اور اپنے لیے الگ دال۔ خیر، شکایت کی کہ یہ جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خذی من مال ابی سفیان ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، کہا ابو سفیان کا جو مال ہے نا اس میں سے تو اتنا لے لیا کر جتنا تجھے اور تیرے بیٹے کو کافی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ کیسے لے گی؟ چپ کیسے لے گی؟ کیسے لے گی؟ یہیں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، یہ چیزیں سمجھو اور سیکھو۔ میں تم لوگوں کو یہ کیوں سکھا رہا ہوں؟ دین کی گہرائی تمہارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بیٹھنے والے کچھ نہ کچھ تو لے کے جاتے ہیں۔ دیکھو اس جمعہ کے دن نماز میں انہوں نے آگے پیچھے سورت پڑھ لی، ہمارے ریزا چاچا فوراً کہنے کہ یہ تو ہم نے مسئلے میں یہ سنا ہے، ہاں الحمدللہ۔ تو یہ ایبیلٹی بڑھنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ تو ابو سفیان کے مال میں سے اتنا لے لے جو تجھے اور تیرے بیٹے کو کافی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس سے زیادہ مت لینا، چپکے سے ہی لے گی۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جو آپ کا قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے، آپ کے پاس اگر اس کی کوئی چیز ہاتھ لگ جاوے تو آپ اس سے اپنا پیسہ وصول کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ خیر، تو حنفیہ کیا کہتے کہ تجھے اور تیرے بیٹے کو کافی ہو جائے اتنا لے لینا۔ حضور نے فرمایا کافی ہو جائے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 2 مد 1.5 مد اور ہاف مد کہتے کہا وہ نہیں، حضور نے فرمایا کہ اتنا لینا۔ حضور نے فرمایا تجھے کافی ہو اتنا لینا۔ سمجھے بات کو؟ یہ حنفیہ کی دلیل ہے۔ اچھا، کس طرح سے واجب ہوگا؟ واجب اس طرح سے ہوگا کہ شوہر کے ذمے وہ قرضہ نہیں رہے گا۔ عورت کا خرچہ شوہر کے ذمے واجب تو ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے قرض ہے، لون ہے۔ اگر عورت نے شوہر کی اجازت کے بغیر یا قاضی کے فیصلے کے بغیر کتنا بھی پیسہ اپنا یوز کر لیا تو واپس نہیں لے سکے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے فیصلے کے بغیر اور شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی واجب ہو جائے گا، اور وقت مدت گزر جائے گی تو وہ ساقط نہیں ہوگا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ساقط ہو جائے گا۔ یہاں تک تو بات عورتوں کی تھی کہ عورتوں کے خرچے کی بات، رشتہ داروں کا خرچہ، رشتہ داروں میں
تین قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں، تین قسم کے۔ ایک رشتہ دار وہ ہے جس سے پیدائش کا تعلق ہے، جس سے پیدائش کا تعلق ہے، جیسے کہ ماں باپ ہے، بیٹا بیٹی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ پیدائش کا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کہ ماں باپ کا خرچہ اولاد کے ذمے ہے، اولاد کا خرچہ ماں باپ کے ذمے ہے۔ یہ جو ماں باپ اپنی اولاد کا پیسہ کھا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں بوجھ بنا ہوا ہوں، یہ نہ سمجھے، آپ بوجھ نہیں ہیں۔ سنیے پوری بات۔ جو والدین کا خرچہ ہے، قرآن نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آج فجر میں پڑھا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ تو وہ غریب ہو تو ان پر خرچ کرنا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ احسان کا مطلب وہ احسان نہیں ارے میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا، یہ نہیں، ایسا نہیں، اچھا سلوک کرو۔ اگر غریب ہے اور ان پہ خرچ نہیں کرو گے تو اس سے بدسلوکی کیا ہوگی؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکریہ ادا کرو، تیرے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو والدین کا شکریہ کیا ہے؟ شکریہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو کسی نے کچھ دیا ہو تو اس کو کہو کہ بھائی جزاک اللہ، یہ شکریہ۔ کوئی احسان کے بدلے میں اس کو کچھ کہو تو ماں باپ کا احسان بہت بڑا ہے کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، تو اس کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس طرح انہوں نے ہماری تربیت کی، اچھا سلوک کیا، نرمی کی، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچایا، ہماری ضرورتیں پوری کی، انہوں نے جو کچھ کیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ان کا خرچہ اٹھایا، ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے قرآن میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، والدین کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو۔ یہ کافروں کے بارے میں کہا، کافر ماں باپ ہے، کہا کہ اس کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو پھر مسلمان ماں باپ ہوں گے تو بدرجہ اولا ہوگا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور والدین کی ضرورت کے وقت ان پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ قرآن نے کہا لا تقل لهما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک مت کہو، ان کو جھڑکو مت۔ اب ظاہری بات ہے اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ ان کے گھر میں تکلیف ہے، کھانے پینے کی، خرچے کی ضرورت ہے، اور لوگ ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ سے بھی حساب مانگتے ہیں، ان سے کیا حساب مانگتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں، ایک آدمی حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اس کے ساتھ ان کے ابا بھی تھے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے اور میرے والد صاحب ہیں ان کے پاس بھی مال ہے، لیکن میرے ابا چاہتے کہ میرا مال لے لیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ معاف کرنے ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، پہلے سے کہہ رہا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے کہ اپنے ملکوں کے اندر ہمارے ماں باپ یا ہمارا بالکل قریبی رشتہ دار زکوٰۃ کھا رہا ہو، لائن میں کھڑا ہو، اور ہم یہاں سے پھر فوٹو بھی کھینچتے ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے جاتے ہیں تو فوٹو کھینچتے ہیں کہ ان کو ہم نے زکوٰۃ دی تھی۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ مال، زکوٰۃ کا مال کچرا ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا مال کھائیں اور ہمارے ماں باپ میل کھائیں؟ اس لیے ان کے لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے۔ جس کے ماں باپ ہے وہ نصیب دار ہے، سمجھے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ زکوٰۃ کے پیسہ لے کے جاوے، جیسے آپ بتائیں ماں باپ غریب ہے تو بولے چاہیے پیسہ ہے سودا کے گھر میں دے دو، آپ تو نگونا پیتا، سگریٹ پیتا، پی لے، زکوٰۃ کا پیسہ تھا، باپ نہیں جانتا کہ زکوٰۃ کا پیسہ چیز لایا۔ اگر وہ باپ سوال کرتے بیٹا یہ سودا کون سی پیسہ کا، اس
کو بتانا ضروری ہے. اگر اپنی خود کی زکوٰۃ ہے تو ادا ہی نہیں ہوگی. نہیں ہوئی. ماں باپ کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی، اولاد کو زکوٰۃ دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے. اگر کسی اور کی زکوٰۃ ہے تو اس کو اپنی عقل کی خیر منانی چاہیے، کہ غیرت کی خیر منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی اور ہم ان کو زکوٰۃ کھلائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ کو کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ وہ مال کا میل ہوتا ہے. تو پھر ہم اتنے گئے گزرے کہ اپنے ماں باپ کو یہ بھی نہ کرا سکے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، ہم گجراتیوں کی ایک عادت میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ پہلے جب جاتے ہیں باہر، وہ آپ کے یہاں نہیں ہوگا لیکن ہمارے انڈیا کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی انگلینڈ جائے گا، افریقہ جائے گا، سب سے پہلے وہ کہے گا ابا تم پہلے حج کر لو یا عمرہ کر لو، پھر گھر بنا لو، پھر جو کچھ کرنا ہوگا. یہ چیز اپنے ماں باپ کو بے فکر کر دینا کہ بھائی آپ پہلے حج کر لو، عمرہ کر، اللہ کا گھر دے. اب ہم تو انہوں نے دنیا دکھائی تو ہم اللہ کا گھر دکھا دیں ان کو، ہے سمجھے بات کو. یہ چیزیں کیسے پیدا ہوگی، غیرت کیسے پیدا ہوگی، سمجھ رہے بات کو. ہم نے دیکھا ہے یہ کہ افسوس ہوتا ہے کہ بیٹا یہاں پہ برابر ٹاک دینا دن کرتا ہے اور وہاں پہ بیچارے ماں باپ کو اس طرح سے فیس کرنا پڑتا ہے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. یہاں پہ صاحب بدائع کہتے ہیں کہ بیٹے کے مال کو بھی اللہ کے نبی نے باپ کا مال بتایا، یعنی باپ ہی مالک ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے کسی نے ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو خدمت لے چاہے بیچ دے، لیکن استاد سے زیادہ درجہ ماں باپ کا ہے، بات یاد رکھ لیں. اور پیر سے زیادہ درجہ استاد کا ہے. آج دنیا میں الٹا سیدھا ہو گیا، استاد کا درجہ پیر سے بھی زیادہ ہے. ہاں، میں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت کر لیں. کہا استاد شاگرد کا استاد بہت کافی. لیکن ہوتا یہ کہ آج پیر کو زیادہ مانتے، استاد کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ استاد کو زیادہ مانتے، ماں باپ کو نہیں مانتے. کچھ بھی ہو، بعض ایسے اللہ میں معاف فرمائے، 2-4 انگلش کے لفظ آ گئے، تھوڑا کچھ پڑھ دے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ لفظ منہ پہ لاتے لاتے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے نا ایسی پکڑ کرتا ہے. پھر کل تفسیر میں وہ بات آنے والی ہے کہ ایسی پکڑ کرتا ہے کہ اپنے باپ کو، جب باپ نے یہ کہا کہ بیٹا شادی سمپل وے کرو، تو وہ باپ سے کہتا ہے کہ تم ہمیں سکھاتے ہو. تو باپ نے کہا کہ تو مجھے کہتا ہے، میں تیرا باپ ہوں. تو کہ تو میرا باپ ہے تو کیا ہوا، تو اپنی خواہش پوری کرنے گیا تھا اور میں پیدا ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش میں ڈال، ایسی پکڑ کرتا ہے کہ کہیں راستہ دکھتا نہیں. آدمی یہ سوچتا نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کیا بول جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے. بہت ڈرنے کی چیز ہے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. ایک اور روایت بتا دوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اطیب ما یاکل الرجل من کسبہ فکلوا من کسب اولادکم. سب سے بڑھیا روزی آدمی جو کھاتا ہے اپنی کمائی سے، وہ کمائی جو اپنی کمائی سے ہو، بہترین روزی جو ہے وہ اپنی کمائی کی ہو. لہذا تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ جب تمہیں ضرورت پڑے، اس لیے کہ اولاد بھی تو ہماری کمائی ہے، تو اس کی کمائی بھی تو ہماری کمائی کہلائے گی. تو یہ تو بات ہوئی باپ کے اوپر خرچ کرنے کی، ماں پر خرچ کرنے کی. اور ایک بات یاد رکھنا، جتنا میراث میں آدمی قریب ہوگا نا، اس وقت ضرورت میں بھی اس کو قریب رہنا پڑے گا. سمجھے؟ میراث جو جتنا قریب ہوگا اس کو ضرورت کے وقت بھی اتنا قریب رہنا پڑے گا. دیکھو بیٹا مر جاتا ہے، پہلے سنو، باپ مرتا ہے تو بیٹے کو حصہ ملتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی رشتہ دار ہے تو بیٹا پورا لے سکتا ہے. اگر بیوی ہے تو بیوی کو اگر 8واں حصہ دے کر بیٹا پورا لے سکتا ہے. اگر بیٹے کا کوئی نہیں ہے، بیوی ہے، تو بیوی کو دے کر جو بچتا ہے وہ پورا باپ لے سکتا ہے. تو جو رشتہ داری میں میراث میں جتنا قریب ہوگا
وہ اتنا ہی زیادہ ضرورت کے وقت بھی اس کو ہی اتنا خرچ کرنا پڑے گا. اسی لیے کہا کہ اس میں لکھا ہے بدائے میں کہ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے اور پوتا ہے. کا پوتا مالدار ہے، باپ غریب ہے، بیٹا غریب ہے. پوتا مالدار ہے، بیٹا غریب. کہا کہ پھر بھی پوتے کی ذمہ داری نہیں ہے، باپ بیٹے کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر میراث تقسیم ہوگی تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بیٹا موجود ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ دین ہے. انہیں کے اندر بہت حکمت، وزڈم، بہت کچھ ہے. لیکن جب آدمی اندر جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ کتنی گہرائی. خیر، اب بیٹے کا خرچہ ظاہری بات ہے، باپ کا ٹکڑا ہے. بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے. جیسے ہمیں اپنی ذات کو بچانا ضروری ہے، زندگی بچانا ضروری ہے، ایسے ہی اپنے ہاتھ پاؤں اس کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے. تو بیٹا کیا ہے؟ وہ ہمارا ٹکڑا ہے. وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے کہ بیٹے کی تکلیف باپ کو بہت زیادہ لگتی ہے اور باپ کی تکلیف بیٹے کو نہیں لگتی؟ تو کہا اس کی مثال بکری جیسی ہے کہ بکری چل رہی ہے، اس کا گوشت کاٹ کے پھینک دو، کس کو درد ہوگا؟ وہ ٹکڑے کو، گوشت کے ٹکڑے کو تکلیف ہوگی نا؟ ہے کہاں تکلیف ہوگی؟ تکلیف تو بکری کو ہوگی. وہی میں کہہ کہ تکلیف تو بکری کو ہوگی، گوشت کے ٹکڑے کو نہیں ہوگی. ایسے ہی ماں باپ کو تکلیف بیٹے کی ہوتی ہے، بیٹے کو نہیں ہوتی اتنی زیادہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو بیٹے کا خرچہ باپ کے ذمے ہے. اور ایک بات اور بتاؤ، اگر یہ مسئلہ جان لے آپ کہ اگر بچہ نابالغ ہے تو اس کی غریبی اور مالداری اس کے باپ کے اوپر ہوگی. اس کا باپ غریب ہے تو وہ غریب سمجھا جائے گا، اس کا باپ مالدار ہے تو وہ مالدار سمجھا جائے گا. اور اگر بیٹا بالغ ہو گیا ہے تو بیٹا اپنے خود کے اوپر کہ اس کے پاس پیسہ ہے تو مالدار ہے، پیسہ نہیں ہے تو غریب ہے. یہ مسئلہ زکوٰۃ کے اندر آتا ہے. تم نے چھوٹے بچے کو زکوٰۃ دے دی اور اس کا باپ مالدار ہے تو پھر ادا نہیں ہوگی. اور اگر لڑکا بالغ ہے تو پھر ادا ہو سکتی ہے. خیر، اب اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے رشتہ داروں کی. دوسرے رشتہ دار دو قسم کے ہیں. بعض رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. نکاح حرام، جیسے کہ چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں. یہ سب ایسے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. بعض رشتہ دار وہ ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام نہیں ہے، جیسے کہ چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے. ان کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ رشتہ داری کرنی بھی چاہیے کہ اس میں خیر بھی ہے. اب ان کا خرچہ کس کے اوپر آئے گا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے کہ کسی پر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے خرچہ دینا. لیکن حنفیہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، رشتہ داری ہے. جتنا کلوز رشتہ دار ہوگا میراث میں، اس کو، مثال کے طور پر چچا ہے، ماموں ہے، یہ لوگ، چاہے ماموں تو بہت آخر میں آتا ہے لیکن اس کے ساتھ نکاح حرام ہے. بھانجی کا، بہن کی لڑکی کا نکاح ماموں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. تو اب ان لوگوں کا خرچہ حنفیہ کہتے ہیں کہ واجب. امام مالک کو امام شافعی فرماتے کہ نہیں. لیکن امام مالک نے اتنا فرمایا کہ باپ کے ذمے بیٹے اور پوتے کا، باپ کے ذمے ہے بیٹے کے لیے اور پوتے کے لیے. دادا کے اوپر پوتے کا نہیں ہے. دادا کا لا نفقۃ علی الجد لابن، پوتے کا جو نفقہ ہے دادا کے اوپر نہیں ہوگا، اور نہ دادا کا پوتوں کے ذمہ رہے گا. دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر نہیں رہے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ والدین اور مولودین بس ایک دوسرے کے اوپر واجب ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جہاں پہ ایسی رشتہ داری ہے جہاں نکاح جہاں پہ حرام نہیں ہے، وہاں پر سب علماء کہتے ہیں کہ نفقہ واجب نہیں ہے، خرچ کرنا واجب نہیں ہے. وہ غریب ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کو اس کو پالنا ہی پڑے گا. سمجھ؟ آج کل ہوتا کیا ہے، عام وطن ہوتا ہے
کہ آدمی جو کلوز رشتے دار ہے اس کو تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو واہ واہ کرتا ہے نا، جو دور کا رشتے دار ہے لیکن واہ واہ کرتا ہے، ذرا اٹھا اٹھا کے گھومتا ہے، آدمی اس پہ خرچ کرتا ہے، اس پہ ڈالتا ہے، پھینکتا ہے اس کے اوپر، ہوتا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ خیر اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے کہ اس کی شرطیں ہیں کہ کب کتنا خرچہ دینا چاہیے، کیا کیا شرطیں ہیں، وہ رشتے دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان کو کتنا، ان کی کیا کیا شرط ہے۔ ایک شرط تو ایسی ہے کہ بھائی وہ خود کما نہیں سکتے، اور بھی ہے 3 شرطیں لکھی ہیں۔ کوئی سوال ہے؟ گجراتی بہت خراب ہے گجراتی تو آپ لوگوں نے خراب کر دیا وہاں۔ اور کوئی؟ اچھا یہاں پر نا بیوی اور ہسبینڈ دونوں کام کرتے ہیں، ہاں کہیں کہیں میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیوی کا جو کمائی ہوتا ہے وہ ہسبینڈ کے لیے حرام ہوتا ہے، یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، بالکل 100% غلط ہے۔ غلط ہے۔ اگر یہی بات تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ خرچ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ نے پورا مال حضور پہ نچھاور کر دیا۔ اب آگے کہاں جاؤ گے آپ؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کو دو، تو یہ حضور کے یہاں پوچھنے کے لیے گئے، تو وہاں ایک عورت بھی کھڑی تھی، تو حضرت بلال کو کہا کہ نام مت بتانا۔ پوچھا یہ کہ حضور اگر اپنے شوہر کے اوپر ہم خرچ کرے تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے؟ دیکھیں زینب، تو کئی زیانی کون سی زینب ہے؟ تو کہا ابن مسعود کی بیوی، کہا اس کو کہو کہ تجھے ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اور ایک شوہر پر خرچ کرنے کا۔ اگر حرام ہوتا تو پھر کلیئر کرو، اسی لیے پوچھو، پوچھنے سے سب چیزیں کلیئر ہو جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ بغیر پردے کے اس سے کام کرانا اور یہ سب چیزیں وہ اپنی جگہ، ورنہ اس کا کمایا مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے اور اس نے محنت کی ہے تو شوہر دونوں محبت سے کھائے پیے، کیا حرج ہے؟ اس کو حق نہیں ہے، نہیں اس کو کہہ نہیں سکتے کہ اس کا حق ہے کہ اس کا مال پہ ہمارا حق ہے، نہیں یہ نہیں کہہ سکتے۔ اگر دیکھو عورت چاہے کتنی مالدار بھی ہو پھر بھی شوہر پر خرچ کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے؟ ماں باپ مالدار ہیں تو بیٹے پر ضروری نہیں کہ ماں باپ پر خرچ کریں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو صرف خوش کرنے کے لیے لو آپ جہاں چاہو خرچ کرو، وہ الگ بات ہے، واجب نہیں ہے۔ یہاں عورت کا خرچہ تو مرد کے ذمے ہے، چاہے عورت مالدار ہو یا غریب ہو، اور شوہر چاہے مالدار ہو یا غریب ہو اس کو تو خرچہ دینا ہی پڑے گا۔ اور دوسری طرف اچھا مفتی صاحب یہ حج کریم ہوتا ہے خود پیسہ وغیرہ نا، ہے خود کے پیسہ تو کوئی ضروری تو ہے کہ آپ کا بیٹا بھی دے سکتا ہے، نہیں، بیٹی دے آپ کو۔ ابھی جیسے لوگ فیاض پہ ٹکٹ آتا ہے، ہاں مردان لوگ ٹکٹ لے جاتے ہیں حج کرے، ان کا حج ہو جاتا ہے۔ دیکھو حج ہو جانا الگ چیز ہے، تم نے طواف کر لیا اور عرفات کا وقوف عرفہ کر دیا وہ تو حج ہو گیا، جیسے کہ صبح سے شام تک آپ کھانے پینے سے بیوی سے دور رہے تو روزہ تو ہو گیا، لیکن دن بھر الٹا سیدھا کیا تو پھر روزہ ہی کیا ہوا۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ جو لوگ پور قسم کے ہیں جو نہیں آ سکتے ان لوگوں کو موقع دو، اور اخلاق بھی یہی ہے کہ اگر تمہارا فرض حج ادا ہو گیا ہو تو میں تو فیجی میں بھی کہتا تھا کہ یار یہاں بیچارے ایسی امنگیں لے کر بیٹھے ہیں فیجی میں بھی، اللہ کے خاص بندے جو مسجد کے کھوٹے بنے ہیں، تمنا لیے کہ اللہ کبھی بلا لے، ایسے لوگوں کو گن گن کے بھیجنا چاہیے۔ ہاں یہ اس کو کیا کہتے، یہ بات کیا ہے معلوم، یہ اس کا تعلق مینرز کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، سمجھ رہے؟ آج حج پہ حج کرتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، رشتہ داروں کا یا پریشانیاں ہیں تو اس کے کیا فائدہ؟ عمرے پہ عمرہ کرتے جاؤ، ہے کیا خیال ہے؟ بہت سے لوگ ہر سال حج میں جا رہے ہیں۔ اور کوئی؟ ہوتا ہے جس کا ٹکٹ ہے وہ چلا جائے گا، پتہ بھی چلے گا کون گیا ہے۔ اب یہ پوچھو کہ وہاں جاتے کیوں ہیں؟ جہاں ٹکٹ ملتی ہے وہاں کیوں جاتے ہیں؟ اسی لیے تو جاتے ہیں، سمجھے؟ جہاں ٹکٹ ملتی ہے وہاں آدمی بیٹھتا کیوں ہے؟ اللہ صحیح سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ پیسہ